الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملك التوبة على الندم فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى ابن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم والأجم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت لا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 5 سے 10 تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ انفال کی یہ آیات جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ جنگ بدر 2 ہجری کے اندر واقع ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلے 6 مہینوں کے اندر 3 بڑے کام کیے، اور ان 3 بڑے کاموں کا تعلق اپنے آپ کو مدینہ میں مضبوط کرنے کے حوالے سے تھا۔ سب سے پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر مسجد نبوی کا تعمیر کی، جو کہ پھر آپ کے لیے نہ صرف نمازوں کے لیے بلکہ ایک پارلیمنٹ کا مشاورت کی جگہ قرار پائے۔ دوسرا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ہر مہاجر اور ہر انصار کے درمیان ایک مواخات کا رشتہ قائم کیا، اور اس طریقے سے ہر ایک مہاجر ایک انصار کا بھائی بھائی بن گیا ہر لحاظ سے۔ اور تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی حفاظت کے لیے یہودی قبائل سے معاہدات کیے کہ جب بھی مدینہ پہ حملہ ہوگا تو مدینہ کی حفاظت مل جل کر کی جائے گی۔ ان 6 مہینوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اندرونی طور پر اپنے آپ کو محفوظ کر بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمات بھیجنا شروع کی، اور جنگ بدر سے پہلے یعنی جنگ بدر یہ 6 مہینے اس کام میں لگے، اور جنگ بدر 18 مہینے بعد ہوتی ہے۔ ان 18 مہینوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمات بھیجی ہیں، جو کہ مختلف جگہوں پہ گئی ہیں، اور ان میں کسی میں تھوڑی بہت چھوٹی موٹی لڑائی بھی ہوئی ہے، اور کچھ میں خالی جو ہے وہ ایک قسم کا ایک پریشر گروپ کے طور پر اپنی جو بات تھی وہ آگے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔
یہ جو 18 مہینے تھے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے بعد، اس میں جیسے ہی ہجرت سے پہلے 6 مہینے پہلے جنگ بدر سے 6 مہینے پہلے رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں، اور اس سے 1.5 مہینے پہلے تحویل قبلہ ہوتی ہے، لہٰذا تیزی کے ساتھ جو ہے یہ واقعات ہوتے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 8 مہمات کے اندر 4 میں سے خود شرکت فرمائی اور 4 کے اندر صحابہ کو بھیجا، اور جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں 2 طرح کے کام کرتے، یا تو ان کا آس پاس کے قبائل کو دعوت دیتے کہ وہ اسلام لے آئیں، اور اگر وہ اسلام لے آتے تو بڑی اچھی بات، اور نہ لاتے تو ان سے حلیفانہ تعلقات کی طرف دعوت دیتے کہ جب بھی قریش مکہ کے ساتھ ہماری کوئی مدبھیڑ ہوتی ہے تو آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اقدام تو یہ کیا کہ قریش مکہ کو پولیٹیکل آئسولیشن میں لے جانا شروع کر دیا، کیونکہ قریش مکہ اس جگہ کے ایک اکنامیکل ہب میں تھے، اور پھر حرم کی موجودگی کی وجہ سے وہ ان کے ایک قسم کے لیڈر تھے پورے علاقے کے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اقدام تو یہ کیا کہ آس پاس کے قبائل کو ہلکے ہلکے اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ اور دوسرا چیز ان کی اکنامک ہب تھا کہ مکہ کی قریش مکہ کی جو اسٹرینتھ تھی وہ ان کی اکانومی جو تھی وہ اسٹرانگ تھی، ان کی تجارت ہوا کرتی تھی یمن اور شام کی طرف، ان کے قافلے جایا کرتے تھے شام کی طرف اور یمن کی طرف، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کی طرف چھاپا مار دستے بھیجنا شروع کیے۔ ایک ایسا ہی قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں شام گیا، اور شام کا راستہ بدر سے ہو کر جاتا ہے، لہٰذا شام سے ہوتا ہوا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال وہ بچ کے نکل گیا۔ واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کی تعاقب کی ٹھانی کہ اس کو انٹرسیپٹ کیا جائے اور اس کا مال جو ہے وہ پکڑ لیا جائے۔ اس کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا، لہذا اس نے اپنا ایک قاصد پہلے ہی آگے دوڑا بھیجا گھوڑے پر کہ ابو جہل کے پاس کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، لہذا مدد بھیجو۔ اس واقعے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف، یعنی وہ قافلے جو کہ یمن جایا کرتے تھے وہ طائف سے ہو کے گزرا کرتے تھے، اور طائف مدینہ سے کافی دور ہے، مکہ کے نزدیک ہے۔ اتنی دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم بھیجی نخلا کے مقام پر، اور ان کا مقصد لڑائی نہیں تھا، لیکن وہاں ان سے مدبھیڑ ہو گئی، ایک کافر مارا گیا، ایک کو انہوں نے قید کر لیا، اور ان کا مال بھی لوٹ کر لے آئے۔ لہٰذا وہ لوگ روتے پیٹتے ابو جہل کے پاس پہنچے، اور یہاں سے یہ ابو سفیان کی طرف سے ایک شخص قاصد وہ بھی پہنچا کہ اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں خطرہ ہے۔ لہٰذا یہ 2 وہ واقعات ہوئے جس کی وجہ سے ابو جہل نے یہ ٹھانی کہ لشکر بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کی جائے۔ لہٰذا ان 2 واقعات کی وجہ سے اس نے اپنا لشکر بنایا اور وہ لشکر لے کے نکل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے مشاورت کی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے کہ ایک طرف قافلہ آ رہا ہے ابو سفیان کا، تو تمہارا کیا مشورہ ہے کہ کس طرف جایا جائے؟ اس وقت قافلے لشکر کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی، لہذا جس طریقے سے پہلے 8 مہمات ہو چکی تھی، یہ اسی طرح کی مہم اندازہ تھا کہ اس طرح کی کوئی مہم ہوگی جس میں کوئی لڑائی والی کیفیت بہرحال بہت زیادہ نہیں ہوگی۔ 2 تلواریں اور 8 تلواریں اور 2 گھوڑوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، اور نیت بھی یہی تھی کہ اس قافلے کو پکڑا جائے۔ قافلے والے کو کیونکہ پتہ تھا ابو سفیان نے راستہ تبدیل کیا، اور بجائے وہ بدر سے جاتا اس نے ایک نسبتاً طویل راستہ اختیار کیا، اور وہ ساحل کے راستے ہوتا ہوا بچ کر مکہ کی طرف نکل گیا، حالانکہ اس نے گزرنا وال بدر سے تھا۔ میدان بدر مدینہ سے تقریباً 175 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہو گئے اس کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے، لیکن جنگ کا وال کسی کو پتہ نہیں تھا، لہذا جس صحابی کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کو لے کر نکل آیا، بے سر و سامانی کی حالت تھی۔ مقام صفرا میں پہنچتے ہیں تو وہی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں کہ ابو جہل ایک لشکر لے کر بدر کے لیے روانہ ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ 2 شکلیں بتا دی۔
اور یہ جو آیات ہم نے آج کی تلاوت کی اسی حوالے سے ہیں. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ نکالا تم کو تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ، جبکہ ایک گروہ مومنوں میں سے اس نکلنے کو ناپسند کر رہا تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے مدینہ سے تو وہ لڑائی کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، اور اس وقت بھی لوگوں کا یہ خیال تھا، اور منافقین اس میں سے بہت سارے تھے جن کا یہ خیال تھا کہ قریش مکہ کی طرف سے کوئی ریزسٹنس، کوئی مزاحمت ہمیں حاصل نہیں ہے مدینہ میں رہتے ہوئے، لہذا ان کے قافلوں کو نقصان پہنچانے کی کیا ضرورت ہے. اور مدینہ منافقین یہ بات اس لیے کرتے تھے کہ اگر ان کو نکلنا پڑ گیا، اگر ایسی کوئی جہاد کی باری آ گئی تو ان کو بھی نکلنا پڑے گا، جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ان کے مال کو خطرہ ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اس چیز کو ریزسٹ کر رہے تھے. یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، اور جھگڑا کر رہے تھے وہ لوگ تم سے اس حق کے معاملے میں کہ وہ کھل کر سامنے آ چکا تھا، اور ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ موت کی طرف آنکے جا رہے ہیں. اور یہ آیت کہا جاتا ہے مفسرین کے نزدیک کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صفرا کے مقام پر وہی آ گئی اور بتا دیا گیا کہ وہاں سے لشکر نکل چکا ہے اور تمہیں ہم ضرور بضرور ایک گروہ پر فتح دیں گے. اگر تم قافلے کی طرف جاتے ہو تب بھی فتح عطا کی جائے گی، اور اگر تم لشکر سے مقابلے کی طرف جاتے ہو تب بھی تمہیں فتح عطا کی جائے گی، یعنی ایک طرف تمہیں ضرور فتح عطا کر دی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اور یاد کرو جب وعدہ کر رہا تو تم سے اللہ ایک کا دو گروہوں میں سے، یعنی لشکر کا یا قافلے سے، کہ وہ تمہیں مل جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ مل جائے، یعنی مسلمان یہ چاہتے تھے کہ قافلہ مل جائے کیونکہ اس سے لڑنا آسان ہے، اور اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ حق کو اپنا غالب کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر دے اور باطل کو باطل ثابت کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے یہ جتنا بھی کافروں کو ناگوار ہو. اِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، اور جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے وہ تمہاری فریاد سن لی، تمہاری دعا قبول کر لی، اور بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے. 1000 کا لشکر آ رہا ہے، لہٰذا 1000 کے فرشتے اتریں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم. اور یہ 1000 فرشتے جو ہیں یہ لوگوں کے حساب سے تھے، انسانوں کے حساب سے تھے کہ انسان بہرحال ظاہری اسباب پہ بھروسہ کرنے کا اس کی ٹینڈنسی ہے، ورنہ تو مدد اور نصرت جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع دے دی گئی کہ ان کو ایک گروہ پر ضرور فتح عطا کی جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیں. اور یہ مشورہ اس لحاظ سے تھا کہ وہ ان کی مورل لیول دیکھیں کہ وہ ان کی کیا سٹینڈنگ ہے، کیا وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا، ان کو وحی کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ اس طریقے سے لشکر نکل آیا ہے، آپ بتائیں اب کیا کیا جائے. اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے لمبی چوڑی تقریریں کی. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی پوری سپورٹ کا یقین دلایا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی بھرپور تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ ارشاد فرمائیں گے ہم حاضر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں رائے کو خاص اہمیت نہ دی. اتنے میں حضرت مقداد بن عصمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے نبی ہیں، ہم آپ کو بالکل ویسا نہیں کہیں گے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے، ان کی جو فالوورز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں، ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، ہم تو کوئی لڑنے نہیں جائیں گے. لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ جہاں آپ حکم کریں گے ہم ساتھ جانے کو تیار ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر مزید کہا، نہیں مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے.
اب انصاری صحابیوں کو محسوس ہوا کہ روئے سخن ان کی طرف ہے۔ مدینہ کے انصاری صحابہ سے جب میثاق مدینہ ہوا تھا بیعت عقبہ ثانیہ، اس مقام پر، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ سے مینا کے مقام پر 75 افراد نے ایمان قبول کیا تھا، اور یہ بیعت کی تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایسی حفاظت کریں گے جیسا کہ اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں، اور یہ میثاق مدینہ کہلایا کرتا تھا، اور بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یہ تاریخ کے اندر مشہور ہے۔ لیکن اس کے اندر مدینہ کی حفاظت کے حوالے سے تھا، لہٰذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی مدینہ کے اندر تھے اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفنس میں تھے، بلکہ اوفینسو موڈ میں تھے، لڑائی کرنے جا رہے تھے۔ لہٰذا اب صورتحال تبدیل تھی، جو انصار تھے مدینہ کے، وہ اس میثاق کے تحت پابند نہ تھے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ تھا کہ انصاری صحابہ اس واقعہ کے حوالے سے، اس لڑائی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ مہاجرین صرف اور صرف 80 سے 85 کے درمیان میں تھے، جبکہ باقی سارے انصاری صحابہ تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید آپ کا روح سکون ہماری طرف ہے، ہم ایمان لائے ہیں، لہٰذا آپ میثاق مدینہ کو بھول جائیں، بیعت عقبہ ثانیہ کو آپ بھول جائیں۔ آپ کہیں گے کہ سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں تو ہم سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ آپ کہیں گے شام کے شہر برق الغماد، جو کہ بہت دور سمجھا جاتا تھا اس وقت، اگر آپ کہیں گے وہاں تک جانا ہے تو ہم وہاں جانے کو تیار ہیں، ہم جانوروں کو اتنا چلائیں گے کہ جانور لاغر ہو جائیں گے، آپ بسم اللہ کریں، آپ جس طرف کہیں گے ہم اس طرف جانے کو تیار ہیں اور اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اور بدر کی طرف روانگی کا حکم دیتے ہیں۔ بدر پہنچتے ہیں، پڑاؤ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس وقت تک ابو جہل کے پاس یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ ایک ابو سفیان والا قافلہ بچ بچا کر مکہ پہنچ چکا ہے، لہٰذا پیغام یہ آتا ہے کہ ہم تو نکلے تھے لڑائی کے لیے، اس قافلے کی سیفٹی کے لیے، وہ بہرحال ہو چکا۔ لہٰذا اس وقت قریش کے لشکر میں بہت سارے لوگوں نے سوچا کہ اب لڑائی کا کیا فائدہ، لیکن سرداروں نے کہا کہ یہی تو موقع ہے، اور اس وقت ابو جہل نے کہا کہ میں اس دن کو یوم الفرقان بنانا چاہتا ہوں کہ میں اتنا دور آ گیا ہوں، لہٰذا اب میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جڑ کاٹنا چاہتا ہوں اور اس کو یوم الفرقان بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت حکیم بن حزان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور وہ قریش مکہ کے کیمپ میں تھے، وہ عتبہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لشکر تو بچ کے، قافلہ تو بچ کے چلا گیا ہے، لہذا اب لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ عتبہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے، یہ دونوں ابو جہل کے پاس جاتے ہیں، لیکن ابو جہل جب ابو جہل کو یہ بتایا تھا کہ لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، تو ابو جہل اس وقت نخلا میں جو ساتھی مارا گیا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہم کے نتیجے میں، اس کے بھائی کو بلا لیتے ہیں اور اس کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ لوگ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے، یہ تمہارے بھائی کا بدلہ نہیں لینا چاہتے، لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ جنگ نہ کی جائے۔ اس وقت عتبہ کو یہ تانا محسوس ہوتا ہے، لہٰذا اگلے دن جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے عتبہ ہی اس غصے کی وجہ سے باہر نکلتا ہے۔ اس کو ایک تانا ابو جہل نے یہ بھی دیا کہ عتبہ کا ایک بیٹا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے اور مسلمان کیمپ کے اندر موجود تھے، کہ تم اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہو، اس لیے تم جنگ نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا عتبہ سب سے پہلے میدان میں نکلتا ہے اپنے ایک اور بیٹے اور بھائی کے ساتھ، اور یہاں سے 3 انصاری صحابہ نکلتے ہیں۔ اس وقت وہ للکارتا ہے کہ ہمیں مدینہ کے لوگوں سے کوئی نہیں لڑنا، کوئی ایسے لوگ بھیجو جو کہ مکہ کے ہوں تاکہ ہمیں ان سے لڑنے کا مزہ آئے، کیونکہ مدینہ کے لوگ تو کاشتکار لوگ ہیں۔ تب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان کے بیٹے تھے، عتبہ کے بیٹے تھے، وہ نکلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرماتے ہیں، اور حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حارثہ ابن مطلب، یہ 3 صحابی نکلتے ہیں اور تینوں اپنے اپنے دشمن کو مار دیتے ہیں۔ اس سارے معرکے کے اندر 14 صحابی شہید ہوتے ہیں اور 70 کفار مارے جاتے ہیں، 70 ہی قید کر لیے جاتے ہیں۔ اور یوم الفرقان کی وہ بات جو کہ ابو جہل نے کہی تھی کہ میں اس دن کو یوم فرقان بنا دوں گا، اللہ تعالیٰ نے اسی کے الفاظ اسی پر الٹا دیے کہ اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے بالکل حق کو حق اور واضح باطل کو باطل ثابت کر دیا، اور بغیر اسباب کے اور معجزے کے طور پر ثابت کر دیا۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بشارت دے دی تھی. لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہم تھی یہ ڈیفینسو نہیں تھی بلکہ اوفینسو مہم تھی، اور یہ جو مزاحمت کرتے جا رہے تھے، مسلسل مہمات بھیجے جا رہے تھے، اس کا یہ آخر کار نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکنامیکل جو ان کی بیک بون تھی مکہ والوں کی، اور ان کی جو پولیٹیکل آئسولیشن تھی، یہ دو وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں باہر نکل کر آئے اور سانپ کو باہر نکالا ایک قسم کا، کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے حرم تھا اور حرم میں خون ریزی کرنا وہاں مطلوب نہ تھی، لہذا ان کو وہاں سے باہر نکالنا تھا. اور اس کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے واقعات میں جتنے بھی فیصلے کیے وہ زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے کیے کہ جو ان کی جو پوٹینشل تھا اس کے مطابق فیصلے کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام فیصلے زمینی حقائق پہ کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کبھی زمینی حقائق کے مطابق ہوتے ہیں اور کبھی نہیں بھی ہوتے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہوئی کہ وہ آ رہے ہیں وہاں کو فتح دیں گے، تو یہ ایک معجزے کے طور پر تھا. یعنی جنگ بدر ایک معجزے کے طور پر جیتی گئی، نہ کہ زمینی حقائق کے طور پر. لیکن ہم اپنے نبی کے امتی ہونے کے ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پر پابند ہیں. لہذا جنگ بدر سے ہمیں بہت سارے لیسن لرن ملتے ہیں. صرف ایک لیسن لرن لے کر اس پہ ہم بات ختم کریں گے کہ اسباب کی بنیاد پر ہم بات کرنے کے شریعت میں مکلف ہیں کہ جو کچھ ہمیں کوشش کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اس کی طرف جو ہے وہ کوشش کی جائے گی، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس زمینی حقائق کے مطابق ہماری مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی. لہٰذا مدینہ میں جو مشکل حالات تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے وہاں پہنچے، بہت خستہ حالی تھی. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یہ کہتے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے اور پلائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو کوشش ہو سکتی تھی وہ کوششیں کی، اور اس کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمات بھیجی، اور آس پاس کے جو قافلے تھے جو کہ مکہ والوں کے تھے ان کو ان پہ شبخون مارا جائے اور ان کا مال لیا جائے، لوٹا جائے. لہٰذا یہ اسباب کے مطابق تھی، اور اسباب کے خلاف ہوتا اگر صرف دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلائے اور پلائے. انسان کی بس میں جو ہے انسان نے وہ کرنا ہے. اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں لشکر سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تب اس کی طرف گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ لشکر سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس بے سر و سامانی کی حالت میں. لہٰذا ہمیں بھی اپنے دینی معاملات کے اندر اسپیشلی، کیونکہ دنیاوی معاملات کے اندر تو ہم بہرحال کوشش کے قائل ہوتے ہیں، لیکن دینی معاملات کے اندر ہم دعا پہ چلے جاتے ہیں اور جو کوشش کرنی چاہیے اس کوشش کی طرف نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدر جیسے صحابیوں کو اور جو مسلمان تھے ان جیسا ایمان نصیب فرمائے، اور اپنے مطابق اپنی جتنی کوشش ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.